وحی کے لغوی معنی ہے پوشیدہ طور پر کسی بات کو بتانا، اور اصلاح شرع میں اس کلام و پیغام کو وحی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا۔ انسانی رشد و ہدایت کے لیے جو ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کا تمام تر انحصار وحی پر ہے۔ نیز اس نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا، ان کی صداقت بھی وحی پر موقوف ہے۔ لہٰذا جب تک وحی کی عظمت سامنے نہ آئے، اس وقت تک اسلام کی حقانیت اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی صداقت مشکوک رہے گی۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ دین حنیف لوگوں کے جذبات و قیاسات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کی مرضیات پر مبنی شرعی احکام کا نام ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں منشاء الہی معلوم کرنے کے لیے انسان کو جس قطعی اور یقینی چیز کی ضرورت ہے وہ وحی الہی ہے، جو سب سے زیادہ قابل اعتبار اور لائق و سوق ہے، جس کے اندر نہ تو تغیر کا امکان ہے اور نہ سہو نسیان ہی کا شائبہ ہے۔ اس وحی کی عظمت و شوکت کا کیا حال ہوگا جس کا بھیجنے والا مالک ارض و سما ہے، لانے والے قدسی صفات کے حامل حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور وصول کرنے والے جامع الکمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایسی عظیم الشان اور جلیل القدر وحی کہاں سے، کس طرح، کس کے پاس، کون لایا، کن حالات میں، کس مقام پر اس کا آغاز ہوا؟ ان تمام سوالات کا جواب اسی ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ حضرت عکرمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہاں پر اس حدیث کو نیت کی اہمیت یا اس کے احکام و مسائل بیان کرنے کے لیے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ عمل کا تعلق وحی کے ساتھ بھی ہے اور عامل کی نیت کے ساتھ بھی۔ وہ اس طرح کہ انسان کو اس عالم رنگ و بو میں ایسے اعمال کے بجا لانے کا مکف ٹھہرایا گیا ہے جس کا اچھا یا برا ہونا وحی الہی پر موقوف ہے۔ پھر اللہ کے ہاں ان اعمال کا اعتبار کیا جائے گا جو خلوص نیت پر مبنی ہوں گے، یعنی نہ تو کوئی انسان وحی کے بغیر اچھے عمل اختیار کر سکتا ہے اور نہ نیت کے بغیر اچھے اعمال لائق اعتبار ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی وحی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: انا اوحینا الیک، یعنی ہم نے وحی بھیجی ہے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ کسی معمولی ذات نے وحی کا نزول نہیں کیا کہ اس کی عظمت اور تقدس میں کچھ کمی ہو۔ پھر حدیث نیت لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ اتنی عظیم الشان وحی کہ نزول کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ درجے کا اخلاص نیت ہی ہے۔ اگرچہ نبوت و رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت و ریاضت کے بلبوتے پر حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزین ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ، اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔
کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا یہ موقع کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا۔ اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چونکہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ نیز جن عبادات و عمالات کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلاً خشیت و انابت اور خوف و رجا وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ اس حدیث سے عظمت وحی کا پتہ چلتا ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بدل جاتی، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا۔ پھر یہ معاملہ ایک دو بار پیش نہیں آیا بلکہ زندگی میں سینکڑوں مرتبہ آپ کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے جہاں عظمت وحی کا پتہ چلتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عصمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس سوال میں کہ وحی کیسے آتی ہے، 3 چیزیں آتی ہیں: نفس و وحی کی کیفیت، حامل وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت۔ جواب میں ان تینوں چیزوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ وہ مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے سے معلوم ہوا کہ وحی الہی کلام نفسی کی کوئی صورت نہ تھی، کیونکہ کلام نفسی کا حامل دماغی فطور کی وجہ سے غیبی باتیں کرتا ہے، اور اس کو تکلیف و مشقت اور پریشانی اور گھبراہٹ بالکل نہیں ہوتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیبی طاقت کے دباؤ اور کلام الہی کی گراں باری کی وجہ سے نزول وحی کے وقت پسینے سے شرابور ہو جاتے اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا۔ اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام القاء بھی وحی آتی، اور بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے۔
جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ ایسے حالات میں نزول وحی کو ایسی آواز سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بائن الفاظ میں دیتے ہیں کہ جرس یعنی گھنٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موسیقی و ترنم جو قابل نفرت ہے، دوسری آواز کی شدت و قوت۔ وحی کو جرس کی دوسری صفت سے تشبیہ دی گئی ہے جو قابل نفرت نہیں۔ اسی شدت کی وجہ سے وحی کو قول تثقیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعصابی نظام اس حد تک متاثر ہوتا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ آواز کی یہ کیفیت سامعین کے اعتبار سے تھی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آواز گھنٹی بجنے کی طرح ہوتی تھی تاکہ خارجی شور و غل سماع وحی میں دخل انداز نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اطمینان قلب کے لیے سوال کرنا یقین کے منافی نہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے احیاء موتا کے متعلق سوال کیا تھا، نیز حضرت انبیاء علیہ السلام سے ان پر گزرنے والے احوال و واقعات کے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب آپ غار حرا میں تھے، یک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب کھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر کھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت ختیجہ بنت خولید کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو خود کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے
اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں حزب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اور سچے خواب نبوت کا حصہ ہیں۔ وحی الہی سے مشرف و مانوس کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصے تک سچے خواب دکھائے گئے۔ چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے، عالم شہادت یعنی دنیا میں اس کا ظہور بلا کم و کاست ہو جاتا تھا۔ اس طرح آپ کا رابطہ عالم مثال سے کرا دیا گیا، جو عالم غیب یعنی منبع وحی سے تعلق کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ گویا سچے خوابوں کے ذریعے حقائق نبوت سے آپ کو آگاہی کرا دی گئی۔ خواب میں ہم مادی امور سے ایک حد تک قطع تعلق ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے خوابوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیداری میں بھی خلوت گزینی محبوب بنا دی۔ چنانچہ غار حرا کا انتخاب اسی روحانی تربیت کا نتیجہ تھا۔ عرصہ وحی 23 برس پر محیط ہے۔ ان میں 6 ماہ سچے خوابوں پر مشتمل ہیں، یعنی کہ مکمل وحی کا عرصہ 22 سال 6 ماہ رہا۔ غالباً اسی طرح حدیث میں سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، لیکن حصہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی آدمی محض رؤیائے صادقہ کے بلبوتے پر نبی بن جائے۔ جیسے اذان کے کسی کلمے کو آواز بلند کہنے والے کو مؤذن نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر سچے خواب دیکھنے والا نبی ہو۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، البتہ مبشرات یعنی رؤیائے صادقہ باقی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اور چیز ہے اور مبشرات اور۔ اس روایت میں کچھ اختصار ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں تصدیق الحدیث کے الفاظ بھی ہیں، یعنی آپ گفتار میں سچے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے متعلق اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کر کے آپ کے اخلاق فاضلہ کی بہترین تصویر کشی فرمائی ہے۔ یقیناً یہ 6 خصلتیں مکارم اخلاق کی بنیاد ہیں، اور ان کا کامل انسان معاشرے میں باعزت اور اس کا مستقبل انتہائی تابکناک ہوتا ہے۔ ناموس وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دفعہ بھینچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھینچنے سے عموماً جذبات برا نگیختہ ہوتے اور خفتہ قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ غالباً اسی بنا پر آپ کو بھینچا گیا کہ آپ کے قوائے نبوت بیدار ہو اور آپ پوری یکسوئی سے وحی الہی کی سماعت فرمائیں، یا اس وجہ سے کہ سینے سے لگا کر بھینچنے سے باہم مواسنت پیدا ہوتی ہے اور وحشت و بیگانگی کافور ہو جاتی ہے۔ وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقوف ہوا تھا، تاہم جبرائیل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ توقف وحی سے پریشان ہوئے
تو جبرائیل علیہ السلام نے بارہا تسلی دی اور آپ کو نبی برحق ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب کسی اہم حادثے سے دوچار ہو تو کسی قابل اعتماد ساتھی، خواہ وہ خاتون خانہ ہی ہو، سے اس کا ذکر کرے، اور مخلص ساتھی کو بھی چاہیے کہ وہ حوصلہ افزائی اور تسلی کا انداز اپنائے تاکہ حادثے سے دوچار شخص کے دل سے خوف اور گھبراہٹ کے اثرات دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایسے موقع پر کسی تجربہ کار اور سمجھدار بزرگ سے رابطہ کرنا بھی مفید ہے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اڑانے کا مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ شاید آپ کی گھبراہٹ تھی، جس کی وجہ سے آپ پر کپ کپ کی طاری ہوئی اور آپ نے اہل خانہ سے کپڑا اڑا دینے کی فرمائش کی، کیونکہ بعض اوقات گھبراہٹ کی وجہ سے ہی کپڑا اڑایا جاتا ہے، اور ایسا صرف پہلی بار ہوا۔ بعد ازاں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو بوجھ پڑنے سے آپ کو سخت پسینہ آ جاتا، لیکن گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی تھی، اور نہ آپ کپڑا اڑانے کا ہی مطالبہ کرتے تھے۔ حامی الوحی کے لغوی معنی ہے وحی گرم ہوگی۔ جب کوئی چیز گرم ہو جائے تو کچھ دیر بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو تواتر کے لفظ سے یہ اشتباہ ختم ہو گیا۔ تو تواتر کے لفظ سے یہ اشتباہ ختم ہو گیا، یعنی کہ وحی کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ تسلسل کے ساتھ اس کا آغاز ہو گیا۔ اس کی مزید تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔